بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک اللہ کے ولی نے لڑکی سے زنا کر ڈالا۔ دوستو، بنی اسرائیل میں برسیسا نام کا ایک عبادت گزار تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی عبادت گزار نہ تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اسی میں دن رات عبادت میں مست رہتا تھا۔ اسے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ تو وہ کسی کو ملتا تھا اور نہ ہی کسی کو پاس آنے جانے دیتا تھا۔ شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا۔ برسیسا اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا۔ وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ اپنا وقت ہرگز ضائع نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کیا تو اپنے شہزادوں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر جنگ پر جائیں تو بیٹی کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ کسی وزیر کے پاس چھوڑ جائیں اور کسی نے کوئی اور مشورہ دیا، لیکن بادشاہ نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو برسیسا کے پاس چھوڑ جاؤں، یہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ اپنے تینوں بیٹوں اور بیٹیوں کو لے کر برسیسا کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں، زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہے، مجھے اس وقت سب سے زیادہ بھروسہ آپ پر ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی آپ کے پاس ہی ٹھہر جائے۔ برسیسا کہنے لگا، توبہ توبہ، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں کہ یہ اکیلی میرے پاس ٹھہرے؟ بادشاہ نے کہا، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس آپ اجازت دے دیں، میں اس کے رہنے کے لیے آپ کے عبادت خانے کے سامنے ایک گھر بنوا دیتا ہوں، تو یہ اسی گھر میں ٹھہرے گی۔ برسیسا نے یہ سن کر کہا، چلو ٹھیک ہے۔ جب اس نے اجازت دے دی تو بادشاہ نے اس کے عبادت خانے کے سامنے ایک گھر بنوا دیا اور بچی کو وہاں چھوڑ کر جنگ پر روانہ ہو گیا۔ برسیسا کے دل میں بات آئی کہ میں اپنے لیے کھانا تو بناتا ہی ہوں، اگر بچی کا کھانا بھی میں ہی بنا دیا کروں تو اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ وہ اکیلی ہے، پتہ نہیں اپنے لیے کھانا پکائے گی بھی یا نہیں پکائے گی۔ چنانچہ برسیسا کھانا بناتا اور آدھا کھانا خود کھا کر باقی آدھا کھانا اپنے عبادت خانے کے دروازے کے باہر رکھ دیتا اور اپنا دروازہ کھٹکھٹا دیتا۔ یہ اس لڑکی کے لیے اشارہ ہوتا کہ اپنا کھانا اٹھا لے۔ اس طرح وہ لڑکی کھانا اٹھا کر لے جاتی اور کھا لیتی۔ کئی مہینوں تک یہی معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو، وہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، تم کھانا پکا کر گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہو اور لڑکی کو کھانا اٹھانے کے لیے گلی میں نکلنا پڑتا ہے۔ اگر کبھی کسی مرد نے دیکھ لیا تو اس کی عزت خراب کر دے گا، اس لیے بہتر ہے کہ کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھ دیا کرو تاکہ اس کو باہر نہ نکلنا پڑے۔ چنانچہ برسیسا نے کھانا بنا کر اس لڑکی کے گھر کے دروازے کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ وہ کھانا رکھ کر کنڈی کھٹکھٹا دیتا اور لڑکی کھانا اٹھا لیتی۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب کچھ اور مہینے اس طرح گزر گئے تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ تم تو عبادت میں لگے ہوتے ہو، یہ لڑکی اکیلی ہے، ایسا نہ ہو کہ تنہائی کی وجہ سے اور زیادہ بیمار ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو کچھ نصیحت کر دیا کرو تاکہ وہ بھی عبادت گزار بن جائے اور اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ خیال دل میں آتے ہی اس نے کہا، ہاں، یہ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ شیطان نے اس بات کا جواب بھی اس کے دل میں ڈالا کہ لڑکی کو کہہ دو کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر آ جایا کرے اور تم بھی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جایا کرو اور اسے باز و نصیحت کیا کرو۔ چنانچہ برسیسا نے اس ترتیب سے بیان نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اس کے بیان کا اس پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، وظیفے کرنے شروع کر دیے۔ جب شیطان نے برسیسا کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھ، تیری نصیحت کا لڑکی پر کتنا اثر ہوا، ایسی نصیحت تمہیں ہر روز کرنی چاہیے۔ چنانچہ برسیسا نے روزانہ نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح جب کرتے کرتے کچھ وقت گزر گیا تو شیطان نے پھر برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہو اور لڑکی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتی ہے، راستے میں گزرنے والے کیا سوچیں گے کہ یہ کون لوگ باتیں کر رہے ہیں؟ اس طرح تو بہت غلط فہمی پیدا ہو جائے گی، اس لیے بہتر ہے
کہ چھت پر بیٹھ کر اونچی آواز سے بات کرنے کے بجائے تم لڑکی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر تقریر کرو اور وہ دروازے کے اندر کھڑی ہو کر سن لے، پردہ تو ہوگا ہی۔ چنانچہ اب اس ترتیب سے بیان نصیحت شروع ہو گئی اور کچھ عرصے تک اسی طرح معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے پھر برسیسا کے دل میں خیال ڈالا کہ تم باہر کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہو، دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ یہ آدمی پاگلوں کی طرح ایسے ہی باتیں کر رہا ہے، اس لیے اگر تقریر کرنی ہی ہے تو چلو کباڑ کے اندر کھڑے ہو کر لیا کرو، لڑکی دور کھڑی ہو کر سن لیا کرے گی۔ چنانچہ برسیسا نے دروازے کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی۔ جب اس نے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی تو لڑکی نے اس کو بتایا کہ اتنی نمازیں پڑھتی ہوں اور اتنی عبادت کرتی ہوں۔ یہ سن کر اسے بڑی خوشی ہوئی کہ میری باتوں کا لڑکی پر اثر ہو رہا ہے، اب میں اکیلا ہی عبادت نہیں کر رہا بلکہ یہ بھی عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ کئی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ آخر شیطان نے لڑکی کے دل میں برسیسا کی محبت ڈال دی اور برسیسا کے دل میں لڑکی کی محبت ڈال دی۔ چنانچہ لڑکی نے کہا کہ آپ جو کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں میں آپ کے لیے چارپائی ڈال دیا کروں گی، آپ اس پر بیٹھ کر بیان کر دیں اور میں دور بیٹھ کر سن لیا کروں گی۔ برسیسا نے کہا بہت اچھا۔ لڑکی نے دروازے کے قریب چارپائی ڈال دی۔ برسیسا اس پر بیٹھ کر نصیحت کرتا رہا اور لڑکی دور بیٹھ کر سنتی رہی۔ اسی دوران شیطان نے برسیسا کے دل میں لڑکی کے لیے شفقت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ کچھ دن گزرے تو شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ نصیحت تو لڑکی کو سنانی ہوتی ہے، تمہیں دور بیٹھنے کی وجہ سے اونچا بولنا پڑتا ہے، گلی سے گزرنے والے لوگ بھی سنتے ہیں، اتنا اچھا ہو کہ یہ چارپائی ذرا آگے کر کے رکھ دیا کرو، دونوں ہلکی آواز میں بات چیت کر لیا کرو۔ چنانچہ برسیسا کی چارپائی لڑکی کی چارپائی کے قریب ہو گئی اور بیان اور نصیحت کا سلسلہ جاری رہا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا تو شیطان نے لڑکی کو سجا کر برسیسا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا اور اس لڑکی کے حسن و جمال کا دیوانہ ہو گیا۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ برسیسا کا دل عبادت خانے سے اچاٹ ہو گیا اور اس کا زیادہ وقت لڑکی سے بات کرنے میں گزر جاتا۔ سال گزر چکا تھا، شیطان نے اپنی کوششیں اور تیز کر دیں، چنانچہ اس نے برسیسا کے دل میں لڑکی کا عشق پیدا کر دیا اور لڑکی کے دل میں برسیسا کا عشق پیدا کر دیا، یہاں تک کہ دونوں طرف برابر کی آگ سلگ اٹھی۔ اب برسیسا جس وقت نصیحت کرتا تو سارا وقت اس کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جمی رہتی۔ شیطان لڑکی کو ناز و انداز سکھاتا، یہاں تک کہ برسیسا نے الگ چارپائی پر بیٹھنے کے بجائے لڑکی کے ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب برسیسا کی نگاہیں جب شہزادی کے چہرے پر پڑیں تو اس نے اسے سراپا حسن و جمال اور نظروں کو جذب کرنے والی پایا۔ چنانچہ برسیسا اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شہزادی نے مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ برسیسا جنا کر بیٹھا۔ جب دونوں کے درمیان سے حیا کی دیوار ہٹ گئی اور زنا کر لیا تو وہ آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ اس دوران شہزادی کو حمل ٹھہر گیا۔ ایک وہ دن بھی آیا جب اس شہزادی نے بچے کو جنم دیا۔ جب بچے کو دودھ پلاتے کافی عرصہ گزر گیا تو شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اب تو 1.5-2 سال گزر گئے ہیں، بادشاہ اور دوسرے لوگ بھی جنگ میں واپس آنے والے ہیں، شہزادی تو ان کو سارا ماجرا سنا دے گی، اس لیے تم اس کا بیٹا کسی بہانے سے قتل کر دو تاکہ گناہ کا ثبوت نہ رہے۔ چنانچہ ایک دفعہ شہزادی سوئی ہوئی تھی تو برسیسا نے اس کے بچے کو اٹھایا اور قتل کر کے گھر کے صحن میں دبا دیا۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، جب وہ اٹھی تو اس نے دیکھا میرا بیٹا کدھر ہے، اور برسیسا نے کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں۔ ماں نے ادھر ادھر دیکھا تو بیٹے کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ چنانچہ وہ اس سے خفا ہونے لگی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ ماں ہے، یہ اپنے بچے کو ہرگز نہیں بھولے گی، پہلے تو نامعلوم بتاتی یا نہ بتاتی، اب تو ضرور بتا دے گی، لہٰذا اب ایک ہی علاج باقی ہے کہ لڑکی کو بھی قتل کر دو
ताकि ना रहे बांस न बजे बांसुरी। जब बादशाह आकर पूछेगा तो बता देना कि लड़की बीमार हुई और मर गई थी। जैसे ही उसके दिल में यह बात आई तो कहने लगा बिल्कुल ठीक है। चुनांचे उसने लड़की को भी कत्ल कर दिया, लड़के के साथ ही सहन में दफन कर दिया। उसके बाद वो अपनी इबादत में मशगूल हो गया। कुछ महीनों के बाद बादशाह वापस आ गया। उसने बेटों को भेजा कि जाओ अपनी बहन को ले आओ। वो बरसीसा के पास आए और कहने लगे कि हमारी बहन आपके पास थी, हम उसे लेने आए हैं। बरसीसा उनकी बात सुनकर रो पड़ा और कहने लगा कि आपकी बहन बहुत अच्छी थी, बड़ी नेक थी और ऐसी ऐसी इबादत करती थी, लेकिन वो अल्लाह को प्यारी हो गई। ये शहर में उसकी कब्र है। भाइयों ने जब ये सुना तो वो रो धोकर वापस चले गए। घर जाकर जब रात को सोए तो ख्वाब में शैतान तीनों भाइयों के पास गया और बरसीसा का सारा पर्दा फाश कर दिया। तीनों भाई जब सुबह उठे तो एक ने कहा मैंने ये ख्वाब देखा है, दूसरे ने कहा कि मैंने भी यही ख्वाब देखा है, तीसरे ने कहा मैंने भी यही ख्वाब देखा है। वो आपस में कहने लगे कि ये अजीब इत्तेफाक है कि सबको एक जैसा ख्वाब आया है। सबसे छोटे भाई ने कहा ये इत्तेफाक की बात नहीं, बल्कि मैं तो जाकर इसकी तहकीक करूँगा। चुनांचे छोटा भाई गुस्से में आकर चल पड़ा। उसे देखकर बाकी भाई भी उसके साथ हो लिए। उन्होंने जाकर जब ज़मीन को खोदा तो उन्हें उसमें अपनी बहन की हड्डियां मिल गईं और साथ ही छोटे से बच्चे की हड्डियों का ढांचा भी मिल गया। जब सबूत मिल गया तो उन्होंने बरसीसा को गिरफ्तार कर लिया। जब काजी के पास ले जाया गया तो उसने काजी के सामने अपने घिनौने और मकरूह फ़ेल का इकरार कर लिया और काजी ने बरसीसा को फांसी देने का हुक्म दे दिया। जब बरसीसा को फांसी के तख्ते पर लाया गया तो उसके गले में फंदा डाला गया और फंदे को खींचने का वक्त आया तो फंदा खींचने से ठीक 2-4 लम्हे पहले शैतान उसके पास इबादत गुजार आदमी की शक्ल में आया। वो उससे कहने लगा मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? बरसीसा ने कहा हाँ मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम वही इबादत गुजार आदमी हो जिसने मुझे दम करना सिखाया था। शैतान ने कहा सुनो, वो दम भी आपको मैंने बताया, लड़की को भी अपना असर डालकर बीमार किया, फिर उसे कत्ल भी मैंने ही तुझसे करवाया था, और अगर अब तू बचना चाहे तो मैं ही तुझे बचा सकता हूँ। बरसीसा ने कहा अब तुम मुझे कैसे बचा सकते हो? शैतान कहने लगा तुम मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूँ। बरसीसा ने कहा मैं आपकी कौन सी बात मानूँ? शैतान ने कहा बस ये कह दो कि खुदा नहीं है। बरसीसा के हवास ख़राब हो चुके थे। उसने सोचा चलो मैं एक दफ़ा कह देता हूँ, फिर फांसी से बचने के बाद दोबारा इकरार कर लूँगा। चुनांचे उसने कह दिया खुदा मौजूद नहीं है। ऐन उसी वक्त खींचने वाले ने रस्सा खींच दिया और यूं इस इबादत गुजार की कुफ्र पर मौत हो गई। दोस्तों, शैतान हम सब का खुला हुआ दुश्मन है, इसलिए वो हर वक्त अल्लाह के बंदों को हर तरह से बहकाता रहता है। इसलिए हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को शैतान मरदूद से हिफाजत फरमाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी तरह के इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम।